يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم حاضرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ آج ہم نے 8ویں تراویح مکمل کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہماری اس تراویح کی نماز کو قبول فرما اور اس نماز کو ہمارے لیے ذخیر آخرت بنا، آمین۔ آج کی تراویح کی نماز میں 20ویں پارے کا پہلا نصف یعنی نصف اول تلاوت کیا گیا۔ نصف اول سورہ نمل کی آخری آیات پر مشتمل ہے اور اس کے بعد سورہ قصص کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ قصص کی جو ابتدا ہوئی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس سے پہلے بھی جو آیات آپ کے سامنے تراویح کی نمازوں میں پڑھی گئی ان میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے بالکل ابتدا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ کیسے ابتدا ہوئی، ان کی پیدائش کو بھی یہاں پر بیان کیا، کیسے ان کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد مصر میں کیسے رہے، مصر سے مدین کیسے گئے، مدین سے کیسے واپس آئے، پھر مصر کیسے ان کو نبی بنایا گیا، وہ ساری تفصیلات اللہ رب العالمین نے ترتیب کے ساتھ اس سورت کے اندر بیان کی۔ اور یہ سورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے لیے ایسے ہی ہے جیسے سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے لیے۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بالکل ابتدا سے ذکر کیا اور بالکل ترتیب کے ساتھ، جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھتی رہتی ہیں وہاں پر کہیں پر کوئی چیز حذف نہیں، پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے ایک ہی صورت میں ذکر کیا۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے لیے سورہ قصص اسی طرح ہے کہ بالکل ترتیب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس میں بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اے لوگوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ان کی خبر بیان کر رہے ہیں بالحق، حق کے ساتھ، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، جو یقین رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر قصے کو ذکر کرنے سے پہلے کیا کہا کہ بالحق، یہ واقعہ ہم حق کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی لوگوں کے درمیان مشہور تھے۔ لوگ ایک دوسرے کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، فرعون کا قصہ سناتے رہتے تھے۔ کیسے سناتے تھے، کہاں سے سناتے تھے؟ یہ توریت اور انجیل میں جو قصے بیان تھے ان کے ذریعے سے سنایا کرتے تھے۔ جو یہود تھے، جو کرسچنز یعنی عیسائی تھے، وہ لوگ ان واقعات کو بیان کیا کرتے تھے، لیکن ان واقعات کو بیان کرنے میں بہت ساری باتیں وہاں پر بیان کی جاتی تھیں۔ رطب و یابس بیان کیا جاتا تھا، فصل و سمین ذکر کیا جاتا تھا، یعنی ایسے واقعات بھی بیان کیے جاتے تھے جو ٹھیک ٹھاک تھے، اور کچھ اپنی طرف سے مرچ مسالے لگا کر کے من گھڑت واقعات بھی بیان کیے جاتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا بالحق، یہ واقعات جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ حقیقی واقعات ہیں۔ اور قرآن کریم کا یہی خاصہ ہے کہ قرآن کریم جب کسی واقعے کو بیان کرتا ہے تو اس کو حق کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے جب اصحاب کہف کا واقعہ شروع کیا تو کیا فرمایا؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، کہ ہم آپ کے سامنے ان کا قصہ، اصحاب کہف کا قصہ حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ تو لہذا اگر صحیح طور پر کسی قصے کو جاننا ہے اور سمجھنا ہے تو قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا، شروع کیا فرعون کے تذکرے سے، کیونکہ وہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون جو ہے یہ زمین میں تکبر کرنے لگا تھا، بہت گھمنڈ کرنے لگا تھا، اپنے آپ کو رب کہلانے لگا تھا۔ ابھی آگے چل کر کے جو آیت ہے اس میں ہے کہ فرعون نے کہا یا ایھا الملأ، اے قوم کے لوگوں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی اور معبود کو نہیں جانتا، میں تمہارا معبود ہوں، تم میری عبادت کرو، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس طرح کی باتیں کرنے لگا تھا۔ یہ ہے کہ نہیں گھمنڈ کی بات، یہ انتہائی گھمنڈ کی بات ہے۔ ہمارے یہاں بھی تکبر اور گھمنڈ کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن تکبر اور گھمنڈ کی مثالیں اتنی خطرناک نہیں ملتی کوئی اپنے آپ کو رب ہی کہنے لگے۔ لیکن فرعون کا تکبر اتنا ہائی لیول کو پہنچ گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو رب کہنے لگا تھا۔
تو اللہ رب العالمین نے وہیں سے شروع کیا کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کی بات کیوں آئی؟ کیونکہ فرعون علا فی الارض زمین میں تکبر کرنے لگا تھا، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اپنے مصر کے لوگوں کو گروپوں میں تقسیم کر دیا تھا، ڈیوائڈ کر دیا تھا، گروپ بنا دیے تھے، جماعتیں الگ کر دی تھی. اور یہ جو شاطر جو حاکم ہوا کرتے نا ان کی ہمیشہ کی چال ہے کہ لوگوں کو ڈیوائڈ کر دو تو تم حکومت کر لو گے. اگر سارے لوگ متفق اور متحد رہے تو تمہاری حکومت زیادہ دنوں تک نہیں چلے. لوگوں کو ڈیوائڈ کر دو. انگریزوں کا بھی رول کیا تھا؟ جب انہوں نے قبضہ کرنا شروع کیا تو دیکھا کہ یہ سارے جو حکومتیں ہیں چھوٹی چھوٹی ہندوستان کی ریاستیں یہ ساری آپس میں ایک دوسرے سے متحد تھی. انہوں نے کہا ایسے کام نہیں بنے گا، ایک دوسری ریاست کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے لگا. لہذا انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی اپنائی جس کو عربی میں فرق تسود کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو گروپ میں تقسیم کر دو تمہاری حکومت آ جائے. فرعون نے بھی یہ کام کیا تھا. وجعل اہلہا شیعا، مصر والوں کو گروپوں میں تقسیم کر دیا تھا. کچھ گروپ کو زیادہ عزت دیتا تھا، جن سے مطلب تھا، جن سے مفاد تھا ان کو زیادہ عزت دیتا تھا، اور جن سے اس کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ان کو حقیر سمجھتا تھا. اسی لیے فرمایا اللہ نے یستضعف طائفة منهم، ان میں سے ایک گروہ کو سب سے کمزور سمجھتا تھا. کون سی گروہ کو؟ بنو اسرائیل کو. اور یہ بنو اسرائیل ایسا نہیں تھا کمزور تھے، بڑے معزز تھے. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، یوسف علیہ السلام کا نام آیا ابھی، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بعد کئی نسل تک وہاں کی حکومت میں بنو اسرائیل کا حصہ رہا. یعنی بنو اسرائیل وہاں کی حکومت میں کام کرتے تھے، مصر کی حکومت. لیکن اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے جب انسان اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر ذلت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہوا. دیکھو آپ یوسف علیہ السلام کا زمانہ سوچو کہ یہ حکومت میں ہے، یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ ہیں، بنو اسرائیل یہ رائل فیملی سے تعلق رکھ رہے ہیں، ان کو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھیں. اور ایک موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھو کتنا فاصلہ، زیادہ فاصلہ نہیں، کچھ ہزار سال کا فاصلہ ہے. کچھ ہزار سال کے فاصلے میں یہ نوبت آ گئی کہ اب ان کو فرعون ذرہ برابر بھی اہمیت دینے کو تیار ہے. یستضعف طائفة منهم، کمزور سمجھ رہا ہے، حقیر سمجھ رہا ہے، سمجھتا ہے کوئی فائدہ نہیں. کیا کرتا تھا؟ یذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو بچا کر کے رکھتا تھا. اپنی شہوت کے لیے وہ ان کی عورتوں کا استعمال کیا کرتا تھا. یذبح ابناءهم، بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، قربان کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے اس کو نجومیوں نے، اس کے پاس جو نجومی حضرات تھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ تیری حکومت کا بیڑا ایک بنو اسرائیل کا بچہ غرق کرے گا. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تھے مصر، جب اپنی جگہ سے نکل کر کے، اپنے شہر سے نکل کر کے جہاں ان کے والد تھے نکال دیا تھا، تو مصر کے راستے سے جب گزر رہے تھے تو وہاں پر حضرت سارہ علیہ السلام سے مصر کا جو حاکم تھا اس وقت کا، اس حاکم نے غلط کام کرنے کی کوشش کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے کہہ کر کے ان کو بچایا. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ کام کرنے کی جرأت کی، ہمارے ساتھ یہ کام کرنے کی ہمت کی، ہماری اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو برباد کرے گا. اور یہی بات بعد میں چل کر کے لوگوں کی زبانوں پر منتقل ہوتی چلی آئی، اور فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس تک وہ بات پہنچی. اور فرعون کیا ہے معلوم ہے؟ فرعون جو ہے وہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے. فرعون کوئی نام نہیں ہے، اسم نہیں ہے. ہر فرعون یعنی ہر مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے. جیسے قیصر کہا جاتا ہے روم کے بادشاہ کو، رومن امپائر میں جتنے بھی بادشاہ ہوئے سب قیصر. اسی طرح سے پرشین امپائر میں یعنی ایرانی حکومت میں جتنے بھی بادشاہ ہوئے سب کو کسرا کہا جاتا تھا. تو اسی طرح سے فرعون بھی کس کو کہا جاتا تھا؟ مصر کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام رامسیس بتایا جاتا ہے. یہ بھی اہل کتاب کی کتابوں میں ہے، ورنہ قرآن کریم میں اور احادیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے. بہرحال تو وہ اس بنا پر کہ ان میں سے پیدا ہونے والا ایک لڑکا میری حکومت کو ختم کرے گا تو یہ سارے بیٹوں کو، ساری اولاد کو ذبح کروا دیتا تھا. یعنی اس نے بنو اسرائیل کے درمیان اپنے کارندے چھوڑے تھے، اپنے جاسوس عورتوں کی شکل میں چھوڑ دیا تھا. وہ عورتیں گھر گھر جاتی رہتی تھی، پتہ کرتی رہتی تھی کہ کون سی عورت حاملہ ہے، اور اس کے حمل کی خبر حکومت میں پہنچایا کرتی تھی. پھر اس عورت پر کڑی نگاہ رکھی جاتی تھی کہ جب اس کا بچہ پیدا ہو رہا ہے تو بچہ کیا ہے، میل ہے یا فیمیل ہے. اگر فیمیل ہے تو چھوڑ دیتے تھے، میل ہے تو اس کو ذبح کر دیا جاتا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب سارے بچوں کو جب یہ لوگ ذبح کرنے لگے تو بنو اسرائیل میں مردوں کی کمی ہونے لگی، نوجوان لڑکوں کی کمی ہونے لگی. تو
فرعون کے مشیروں نے کہا کہ اگر تم ایسا ہی کرتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ بنو اسرائیل کے مرد ختم ہو جائیں گے، پھر ہماری حکومت کون، پھر ہماری خدمت کون کرے گا، ہماری چاکری کون کرے گا؟ کیونکہ ان لوگوں کو سب سے بیکار کام میں لگایا تھا اس نے، محنت مزدوری کے کام میں سب سے بیکار اور گھٹیا قسم کا جو کام ہوتا ہے بنو اسرائیل کے لوگوں کو اس نے لگایا تھا۔ تو اب یہ تشویش پیدا ہوئی ان کے یہاں کہ اگر سارے بچوں کو ایسے ہی مارا جاتا رہا تو آگے چل کر کے کون ہماری خدمت کرے گا؟ تو اس نے ایک طریقہ اپنایا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے 1 سال ہم بچوں کو چھوڑ دیں گے اور 1 سال ہم بچوں کو قتل کریں گے۔ لہذا کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے، جب ان کی پیدائش ہوئی تو اس سال میں پیدائش ہوئی جس سال بچوں کو چھوڑا جا رہا تھا، یعنی ان کو قتل نہیں کیا جا رہا تھا، اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش میں زیادہ تکلیف نہیں آئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اس سال پیدائش ہوئی جس سال بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کراماتی طور پر، معجزاتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اسی کا قصہ ذکر ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا انه كان من المفسدين، وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ ونريد ان نمن على الذين استضعفوا، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جن کو کمزور بنایا گیا ہم ان کے اوپر احسان کریں، کس کے اوپر؟ بنو اسرائیل کے اوپر۔ ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين، اور ان کو ائمہ بنا، ان کو حکومت ہم دینا چاہتے تھے اور ان کو زمین کا وارث بنانا چاہتے تھے۔ دیکھو اللہ رب العالمین اگر عزت دینا چاہے تو ایسے عزت دیتا ہے، غلام سے سیدھا بادشاہ بنا دیتا ہے، اب سیدھا نیچے سے اٹھا کر کے عرش پر بیٹھا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ زمین میں ان کو حکومت عطا کریں، بنو اسرائیل کو۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم فرعون کو، حامان جو ہے فرعون کا وزیر تھا، تو ہم ان لوگوں کو دکھائیں اور ان کے لشکر کو دکھائیں جن سے ان لوگوں کو بچنا ہے، یعنی ہم ان کو اپنا عذاب دکھانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ذکر کیا، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب جب پیدائش ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دیکھا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا۔ جیسے ہی بیٹا دیکھا انہوں نے، ان کو تشویش ہوئی، ان کو لگا کہ اب کوئی آئے گا اور میرے بیٹے کو لے کر کے جائے گا اور قتل کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے الہام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اور ان کو یہ کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ آپ اس کو دودھ پلاتے رہیں، آپ کے پاس جب تک بچہ ہے آپ فکر مت کریں، آپ اس کو دودھ پلاتے رہیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، لیکن جیسے ہی آپ کو اپنے بچے پر خوف ہونے لگے، ڈر لگنے لگے کوئی آ گیا لے کر کے چلا جائے گا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دینا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي، اور دریا میں ڈالتے ہوئے ڈرنا نہیں کہ بچہ میرا ڈوب جائے گا، مر جائے گا، کیا ہوگا، نہیں ڈر، وَلَا تَخَافِي، ڈرنا نہیں، وَلَا تَحْزَنِي، غم بھی نہیں کرنا، ٹینشن بھی مت لینا۔ ایک تو ڈر کی بات ہوتی ہے کہ بچہ مر جائے گا، اب کسی کے بھروسے پر چھوڑ دی تو ٹینشن بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین دونوں چیزوں سے منع کیا کہ ڈرنا بھی نہیں ہے اور ٹینشن بھی نہیں لینا۔ یہاں پر ہمارے لائف کے لیے، ہماری زندگی کے لیے ایک اہم سبق ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ دیکھیں جب تک آزمائش نہیں آئی نا، جب تک مصیبت نہیں آئی تو ڈرنا نہیں چاہیے اس سے، جب تک مصیبت نہیں آئی ڈرنا نہیں چاہیے، جب تک اچھا چل رہا ہے چلتے رہو بھائی، ٹھیک ٹھاک ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کیا کہا؟ دودھ پلاتے رہو، انعمدہی، جب تک خوف نہیں ہے، جب تک مصیبت نہیں، دودھ پلاتے رہو، جب مصیبت آ جائے تب تمہیں ایکشن لینا ہے، تب تمہیں کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ پھر تمہیں جو کام کرنا ہے، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے دریا میں ڈالو، اور اس کے باوجود بھی ٹینشن مت لو، ولا تخافی ولا تحزنی، اللہ پر بھروسہ کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں لوگ آگے کی چیزوں کے ٹینشن بہت زیادہ لیتے ہیں، جو چیز ابھی ہوئی بھی نہیں، ارے ایسا ہو گیا تو میں مر گیا تو پھر میرے گھر والوں کو کون سنبھالے گا، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارے گھر والوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بھائی تمہاری حفاظت کون کر رہا ہے؟ تمہاری حفاظت اللہ رب العالمین کر رہا ہے، تو تمہارے بچوں کی بھی حفاظت اللہ کرے گا۔ تم مر سکتے ہو، اللہ نہیں مر سکتا، لہذا آگے کی چیزوں کے لیے زیادہ ٹینشن مت لیا کرو۔ ہمارے یہاں لوگ فیوچر سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ اگر اللہ رب العالمین سے ڈریں تو فیوچر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیوچر کو جاننے والا، اور ہم اس فیوچر سے ڈرتے ہیں جس فیوچر کے بارے میں ہمیں جانتے بھی نہیں کہ ہم اس فیوچر میں رہیں گے بھی کہ نہیں رہیں گے۔ ہم آج بیٹھ کر کے نا اگلے 10 20 40 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ابھی یہ گھر خرید لیتا ہوں میں تو اس میں یہ بلڈنگ بنا لیتا ہوں تو پھر ایسے کروں گا ویسے کروں گا، پھر ریٹائر ہو جاؤں گا، پھر ایک فارم ہاؤس بناؤں گا، عیش کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ بھائی کون سے فیوچر کی پلاننگ آپ کر رہے ہیں؟ یہ بیربل کی کھچڑی ہے جو کبھی بننے والی نہیں۔ آپ پوری پلاننگ کر رہے ہیں، اگلے سیکنڈ میں ملک الموت آ گیا کہ بھائی چلیے آپ کا وقت ہو گیا تو کیا ہوگا؟
کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں. دیکھیں فیوچر سے ڈرنا نہیں، فکر کر سکتا ہے انسان، فکر کرنے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن فیوچر سے ڈرنا نہیں. کچھ لوگ فیوچر سے اتنا ڈرتے ہیں، ڈر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. جو ابھی پریزنٹ میں جو کام کرنا ہے وہ کام بھی نہیں کر پاتے، اتنا زیادہ حاوی ہو جاتا ہے. اور یہی جو فیوچر کا ڈر ہے نا، اسی کا لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف. آج جو انشورنس پالیسیز جو بیچ رہے ہیں، وہ کیوں بیچ رہے ہیں آپ، اور کیوں خرید رہے ہیں آپ؟ فیوچر سے ڈرا کر کے وہ بیچ رہے ہیں، اور فیوچر سے ڈر کر کے آپ خرید رہے ہیں. بھائی آپ اچھے ٹھیک ٹھاک ہیں، کل کو آپ کو کچھ ایسا ہو گیا، 10 لاکھ روپے کا انجیکشن لگوانا پڑا، یا 10 لاکھ روپے کا آپ کو آپریشن کرانا پڑا، کہاں سے کراؤ گے آپ؟ یہ فیوچر کا ڈر پیدا کرتے ہیں نا. لہٰذا آپ انشورنس لے لو. آپ ہر مہینے ہمارے پاس 1000 روپے جمع کرو، آپ 2 سال تک جمع کرتے رہو گے، آپ کے اوپر کتنا بھی خرچ آئے گا ہم خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اسی ڈر کا غلط استعمال کر کے ہمیں حرام کام کی طرف دھکیلا جاتا ہے. لہذا یہ ہمیں سبق دیتا ہے اللہ رب العالمین کا حکم الارضعی کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہا اللہ نے آپ دودھ پلائیے، ابھی ڈریے مت. جب مصیبت آتی ہوئی دکھے گی تو پھر آپ ایکشن لینا. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي فَالْتَقَطْهَا إِنَّهُ رَادُّوهُ إِلَيْكِ. اللہ رب العالمین نے ان کو تسلی دلائی، کہا کہ ہم آپ کو آپ کا بچہ واپس کریں گے، اور وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ صرف آپ کا بچہ نہیں، اس کو ہم رسول بنانے والے ہیں. اور یہاں پر یہ بات کہنی ضروری تھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ ہم اس کو رسول بنانے والے ہیں. بچہ تو رسول نہیں بنتا، 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے. اس کا مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یقین ہو جائے کہ یہ بچہ کہیں نہیں جانے والا، یہ بچہ کہیں بھی نہیں، موت ہو ہی نہیں سکتا، ٹینشن ہی نہیں اس بات کی. اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خوشخبری دی. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. چھوڑ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے، جب دیکھا کہ خوف آیا، مصیبت آئی، تو چھوڑ دیا دریا میں. اور اس دریا میں وہ پانی کے سہارے پہنچتے پہنچتے جو فرعون کا جو محل تھا اس کے دروازے پر پہنچے. اور وہاں پر جو فرعون کی بیویاں تھیں ان میں سے ایک بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو لیا، لیکن یہی بچہ ان کے دشمن بنا اور ان کے لیے ٹینشن کا ذریعہ بنا. کبھی کبھار ہم کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی خوشی سے، بڑی چاہت سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑی محبت سے اس کام کو کر رہے ہو، لیکن وہی کام ہمارے لیے فتنہ بن جاتا ہے، اور وہی کام ہمارے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور کبھی کبھار ہم کچھ کام بہت ہی دل پر پتھر رکھ کر کے کرتے، نہ چاہتے ہوئے کرتے، لیکن وہ کام ہمارے لیے بہت بہتر ہوتا ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ تقدیر. اسی کا نام تقدیر ہے. لہذا آپ کے لیے جو بہتر ہو وہ کرتے رہو، اور معاملات اللہ رب العالمین کے اوپر چھوڑ دو. ان فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاطئین. اللہ رب العالمین نے قصہ شروع کرنے سے، ابھی شروع ہے قصہ، اسی وقت کہا کہ یہ سب کام کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ فرعون اور حامان اور اس کے لشکر یہ سب مجرم لوگ تھے، یہ سب گناہ گار لوگ تھے. آپ کے دل میں تسلی نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ دیکھو اللہ رب العالمین ایک فرعون کو ہلاک کرنے کے لیے کتنی زیادہ پلاننگ کے ساتھ کام کر رہا ہے بیچارہ فرعون. اس طرح کی فیلنگ نہیں آنی چاہیے. شروع میں ہی بتا دیا گیا کانوا خاطئین، وہ مجرم لوگ تھے، وہ گناہ گار لوگ تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسی پلاننگ ان کے خلاف کی. وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولد. فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میرے لیے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا. کس سے کہا؟ فرعون سے کہا. یعنی جب بچہ لے کر کے اندر آئی، اور کہا جاتا ہے کہ جو بیوی تھی یہ آسیہ بنت مزاحم تھی، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر بعد میں چل کر کے ایمان قبول کیا تھا. تو انہوں نے کہا قرۃ عین لی ولد. فرعون نے فوراً کہا کہ بچہ پتہ نہیں کس کا ہے، یہ ہمارے خاندان کا ہے، بنی اسرائیل کا خاندان، اس کو مار دینا ہے، اس کو ختم کر دینا. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا مت کرو، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا. لا تقتلوا، اس کو قتل مت کرو، عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، یا ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو پتہ نہیں تھا اس طرح کی بات کرتے. اور واقعی جو آسیہ علیہ السلام نے جو بات کہی تھی عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ دے، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آسیہ علیہ السلام کو فائدہ بھی دیا. آسیہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اسلام قبول کرنے والی بنی، انہوں نے ایمان قبول کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے حضرت آسیہ علیہ السلام کو جنت ملی. تو دیکھو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی حفاظت کی، اور جس کے ذریعے سے حفاظت کی بیوی، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے مقام دیا. دیکھو اللہ رب العالمین کسی سے اگر خیر کا کام لیتا ہے اس کو ایسے نہیں چھوڑتا، اللہ رب العالمین اس کے لیے اچھا انتظام کرتا ہے. آپ سے اگر اللہ تعالیٰ 10 روپے کے خیر کا کام لے رہا ہے تو آپ اللہ کی ذات سے امید رکھیے اللہ رب العالمین اس کا بدلہ آپ کو ضرور دے گا، کہیں نہ کہیں سے اللہ رب العالمین حفاظت کرے گا. آسیہ علیہ السلام نے ان کو اٹھایا موسیٰ علیہ السلام کو، پھر کیا
وہاں سے بدلہ کیسا دیا کہ سارے فرعون کے جو گھر والے نا سب جہنم میں جل صبح شام ان پر آگ پیش کی جا رہی، لیکن ایک آسیہ علیہ السلام ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا کہ انہوں نے جنت کی دعا کی، اور اللہ رب العالمین نے ان کا بہترین عورتوں میں تذکرہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر، آدمیوں میں تو بہت باکمال لوگ ہوئے مردوں میں، لیکن عورتوں میں سے بہت کم عورتیں باکمال ہوئی۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ذکر کیا، مریم علیہ السلام کا نام ذکر کیا، آسیہ علیہ السلام کا نام ذکر کیا، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ذکر کیا۔ تو آسیہ علیہ السلام کو باکمال عورتوں میں شمار کیا جا رہا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے کا یہ صلہ اور یہ ثمرہ اللہ رب العالمین نے ان کو دیا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب انہوں نے اٹھا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو ادھر جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کا دل ڈر کے مارے گھبرائے جا رہا ہے۔ اب کتنا بھی اللہ رب العالمین نے کہہ دیا، لیکن ماں کی محبت ہے بچے کے لیے، وہ پریشان ہوئی، وہ ٹینشن میں آئی۔ ان کا لتبدی بھی، اور قریب تھا کہ روتے چلاتے موسیٰ علیہ السلام کی ماں فرعون کے محل میں پہنچ جاتی اور کہہ دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا۔ لولا ربطنا علی قلبها، اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوط نہیں کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ لتکون من المؤمنین، ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ بھی مومنوں میں سے ہوں۔ وقالت لاخته قصی، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھی بھیجا، قصی تم جاؤ ان کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا اس میں پانی میں، تو اس میں پیچھے پیچھے بھیجا ان کی بہن کو، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہ تم بھی جاؤ پیچھے پیچھے، دیکھو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ فبصرت به عن جنوب، تو بہن نے دور سے ہی ان کو دیکھا، یعنی دور سے نظر خالی ان پر رکھی، ایسا ظاہر نہیں کیا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی لگاؤ، تاکہ کوئی ان کو پکڑ کر کے پوچھے نہ کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ تم دیکھ رہی ہو کہ کہاں سے یہ چل کر کے آ رہا ہے، یہ باسکٹ جو ہے کہاں سے چل کر کے آ رہا ہے، تم بتاؤ یہ کہاں سے چل کے آیا۔ اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے باسکٹ پر جس پر وہ تھے نظر رکھی، لیکن ایسے نظر نہیں رکھی کہ سامنے والے کو پتا چلے کہ یہ ان کو دیکھ رہی ہیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتا نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام گئے، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس بچے کو تمہارے پاس لوٹائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے۔ وعدہ پہلی مرتبہ فوراً پورا ہو رہا ہے، زیادہ وقت بھی نہیں لگا۔ اللہ رب العالمین نے ایک تدبیر اختیار کی کہ وہ بچہ رونے لگا۔ اب آسیہ علیہ السلام اور فرعون نے اس کو اپنا بچہ سمجھ لیا اور اس کو پرورش کرنے کے بارے میں انہوں نے ارادہ بھی کر لیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس بچے کا رونا ان کو پسند نہیں آئے گا، وہ چاہیں گے کہ بچہ چپ ہو جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں بھوک کے مارے۔ اب جتنی بھی محل کے اندر عورتیں تھیں، دایائیں تھیں، تمام عورتوں سے ٹرائی کیا گیا کہ کوئی بھی دایا، کوئی بھی عورت ان کو دودھ پلا دے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی تدبیر سے ساری عورتوں کے دودھ کو ان کے لیے حرام کر دیا۔ حرام کر دیا مطلب قدری طور پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کسی کی چھاتی سے لگتے ہی نہیں تھے، کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہی سبب بنتا ہے کس کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اپنی والدہ کے پاس واپس جانے کا۔ فقالت، یہ جو بہن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، انہوں نے فرعون کے محل میں جا کر کے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، یعنی ایک لمبی مدت تک وہ لوگ پریشان ہوئے، اس کا دودھ ٹرائی کیا، اس کا دودھ ٹرائی کیا، لیکن بچہ چپ ہی نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے جا کر کے اس وقت کا جب وہ لوگ پریشان ہو گئے، تھک گئے، هل ادلکم علی اہل بیت، گھر والوں کے بارے میں بتاؤں، یکفلونہ لکم، یہ اس بچے کی تمہارے لیے کفالت کر سکتے ہیں، وہم لکم ناصحون، اور وہ گھر والے نا اس بچے کے بڑے خیر خواہ ہوں گے، بہت محبت سے رکھیں گے۔ اگر آپ لوگ کہو تو میں ایک گھر والوں کے بارے میں بتا دوں، اپنے گھر والوں کے بارے میں بتا دوں۔ فرددناہ الی امہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا تو اس طرح سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس واپس لوٹایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ پورا کیا، کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور وہ غم نہ کرے، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور ان کو پتہ ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ حق ہے، یعنی ایک وعدہ تھا اللہ تعالیٰ نے کیا، فوراً اللہ رب العالمین نے اس وعدے کو پورا کیا۔ تو اللہ رب العالمین کے جتنے بھی وعدے ہیں سارے وعدے پورے ہونے والے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بلغ أشُدَّهُ، جب جوان ہو گئے اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے، تو ہم نے ان کو حکومت عطا کی اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے ہی ہم محسنین کو، یعنی اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ عام طور پر انبیاء کرام کو جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال کے بعد ہی ملی۔ 40 سال سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی انبیاء کرام کی اپنی جانب سے حفاظت کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین اپنی جانب سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، نبوت سے پہلے بھی نہیں کیا۔ کبھی کچھ غلط کام کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، جیسے
جو میلے ٹھیلے لگتے تھے، رات میں جو گانے وغیرہ کی محفلیں ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ رب العالمین وہاں سے بھی آپ کو محفوظ رکھا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی حفاظت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام آرام سے مصر میں رہا کرتے تھے۔ کس کے گھر میں رہ رہے تھے؟ فرعون کے گھر میں رہ رہے تھے، اسی کی کفالت میں رہ رہے تھے، اسی کی پرورش میں رہ رہے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، شہر میں باہر آپ نکلے، علی حین غفلۃ من اہلیہ، اس وقت جب سارے لوگ سو رہے تھے، شاید یہ دوپہر کا وقت تھا، یعنی قیلولہ کے وقت جب دھوپ سخت ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو آپ نے وہاں پر دو آدمیوں کو پایا لڑائی کرتے ہوئے۔ ایک قبطی تھا جو فرعون کے خاندان کا تھا، دوسرا اسرائیلی تھا جو بنو اسرائیل میں سے تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو جو آپ کے قوم کا تھا، یعنی جو اسرائیلی تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد طلب کی۔ دونوں جھگڑ رہے تھے، دونوں لڑائی کر رہے تھے، ایک قبطی اور ایک اسرائیلی۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس نے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام مدد کرنے کے لیے آئے تو تھوڑا دھکا مکا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا تو آپ نے قبطی کو ایک پنچ لگا دیا، ایک مکہ لگا دیا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک مکہ لگانا تھا کہ وہ شخص مر گیا، یعنی وہیں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی، ختم ہو گیا۔ قال هذا من عمل الشیطان، لیکن فوراً موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں نے تو مارا نہیں ہے اور مارنا میں چاہتا بھی نہیں تھا، ایک مکے میں کون مرتا، لیکن یہ مر گیا۔ هذا من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے، شیطان کی جانب سے ہوا۔ مکے میں جو تیزی آئی، شیطان نے وہ تیزی پیدا کر دی تاکہ وہ مر جائے۔ هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین، فوراً کہا کہ وہ دشمن ہے، وہ گمراہ کرنے والا، کھلا گمراہ کرنے والا، اس سے بچ کے رہنا۔ اور فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کی، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ فغفر له، اللہ رب العالمین نے معاف کیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا رب بما انعمت علی، اے اللہ اب تو نے مجھے معاف کر دیا، تو نے مجھ پر رحم کیا۔ رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو آج کے بعد سے میں کسی مجرم کا مددگار کبھی بھی نہیں بنوں، میں کسی بھی جرم کرنے والے کی ہیلپ نہیں کروں گا۔ اور یہی ہمارا بھی وتیرہ ہونا چاہیے، کبھی بھی جرم میں، ظلم میں کسی کی مدد مت کرو۔ اگر کوئی ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے آپ کا بھائی ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم ہے تو چھڑا دینا اس کو، جو ظالم ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم هذا الظالم فما بال هذا المظلوم فما بال الظالم، مظلوم کو تو بچا لیں گے لیکن یہ ظالم کو بچانا، ظالم کی مدد کرنا کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تحجزه من الظلم فإن ذلك نصره، تم اس کو ظلم کرنے سے روکو، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آئندہ کبھی بھی جرم کرنے والوں کی مدد نہیں کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام رہنے لگے۔ پھر ایک صبح ایسا ہی ہوا کہ آپ باہر نکلے تو پھر وہی شخص جو آپ کے خاندان کا تھا، اسرائیلی، وہی شخص ایک دوسرے آدمی سے لڑ رہا ہے، دوسرے قبطی سے لڑائی کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرا کام ہی یہ ہے کہ تو ایک دوسرے سے لڑتا رہتا، اس دن بھی تو ہی لڑ رہا تھا، آج بھی تو ہی لڑ رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام قریب آئے، اور قریب آئے بچانے کے لیے آئے تو اس اسرائیلی نے کہہ دیا کہ اچھا موسیٰ تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے اس دن اس آدمی کو قتل کیا تھا۔ ابھی تک کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس قبطی کو کس نے مارا تھا، جو پہلے قبطی کو مارا تھا نا کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن جب اس اسرائیلی نے کہا کہ اچھا موسیٰ تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ اس کو تم نے قتل کیا، تو جو قبطی جس سے لڑائی کر رہا تھا اس نے سن لیا۔ اب جا کر کے اس نے فوراً محل میں جا کر کے بچایا کہ اس دن جو مرڈر ہوا تھا نا وہ کیس سالو ہو گیا ہے، اس کو قتل کرنے والا یہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس کی یہ بات سنی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اب میرے لیے یہاں پر رہنا سیف نہیں، محفوظ نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوا، اور اس ڈر میں اضافہ کب ہوا؟ اس وقت ہوا جب شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا، کوئی خیر کا کام کرنے والا اللہ کا بندہ تھا۔ اس نے آ کر کے کہا کہ اے موسیٰ آپ کے خلاف پارلیمنٹ میں مشورہ ہو رہا ہے، آپ کے خلاف لوگ مشورہ کر رہے ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لہذا آپ یہی سے نکل جائیے، آپ پلٹ کر کے محل میں بچ جائیے، انی لک من الناصحین، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ تب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، ڈرتے ہوئے نکلے، اور پھر یہ دعا کی رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں ایک اہم چیز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ دیکھیں جہاں بھی موسیٰ علیہ السلام جس حالت میں بھی ہے اللہ رب العالمین کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں۔ وہاں پر بھی جب اس قبطی کو مارا فوراً اللہ رب العالمین سے دعا کی، توبہ کی کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تو مجھے معاف کر دے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہاں بھی جب مصر سے نکلے نہیں پتا تھا کہاں جانا ہے، کوئی سواری بھی آپ کے پاس نہیں تھی،
تو کیا کہا؟ رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے. اور جب نکلے مدین کی طرف نکلے وہاں بھی دعا کی عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پر چلائے. اور پھر مدین پہنچے تو وہاں پر جب مدد کی ان دو لڑکیوں کی جو مدین میں رہا کرتی تھی، جو پانی پلایا کرتی تھی، مدد کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو مجھے جو بھی خیر دے میں اس کا محتاج ہوں. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین سے تعلق کو برقرار رکھنا ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے رہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے رہیں. گناہ ہوا توبہ کریے، اچھائی ہوئی اللہ کا شکر ادا کریے، کچھ چیز کی ضرورت پڑی اللہ رب العالمین سے مانگیے. آپ کا تعلق جتنا اللہ تعالیٰ سے مضبوط رہے گا آپ کے مسائل اتنی آسانی سے حل ہوتے جائیں. ہمارے اور آپ کی زندگی میں اتنی مشکلات نہیں جتنی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تھی. ہمیں شہر سے باہر نہیں بھاگنا پڑ رہا ہے کہ پیدل ہی نکلنا ہے، اب پتہ ہی کہاں جائیں گے، کوئی سواری، ایسے حالات ہمارے اوپر نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہماری زندگی مشکلات کا شکار رہتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے نہیں ہوتا. چند پیسے آتے ہیں انسان نظریں پھیر لیتا ہے، انسان تکبر کرنے لگ جاتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، کہنے لگتا ہے یہ پیسہ تو میرا ہی تھا، یہ تو مجھے ملنا ہی تھا. اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے. تو پھر جب اللہ رب العالمین اس کی سزا چکھاتا ہے تو پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، اللہ نے ہی دیا تھا، اللہ نے ہی چھین لیا. پھر مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے لگتا، پھر دعا کرنے لگتا. تو یہ حالت نہ ہو. آپ کے مسائل، آپ کی زندگی کے مسائل آسانی سے حل ہوتے رہیں. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائے رکھیں. پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو انشاءاللہ آج کے درس کے لیے کافی ہوں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، مطالعہ کریں اور فکر کریں اور قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو صحیح بنائیں، صراط مستقیم پر چلنے والی بنائیں. الہ العالمین نے انبیاء کرام کے قصوں سے ہم سب کو استفادہ کرنے، فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.